اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے نماز کے لیے عامہ پارہ کا 1/4 پارٹ یعنی چوتھا حصہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا تجوید سے پڑھنا سیکھا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نیو ہے اور وہ بھی ان کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ آئی کے اس بٹن کو کلک کر کے ان صورتوں کا کورس حاصل کر سکتا ہے اور تجوید سے سیکھ سکتا ہے۔ اور انہی سیکھنے والوں میں سے میرے قرآن ساتھیوں نے سورہ ملک کو تجوید سے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں تہ دل سے آپ کی ان نیک خواہشات کا احترام کرتی ہوں۔ تو آ جائیے میرے قرآن ساتھی، آج ہم سورہ ملک کو تجوید سے پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو بہت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں 3 آیات کر کے سورت تجوید سے پڑھنا سکھائی جائے گی کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ حفظ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کا نام، جس کو 90% لوگ غلط لیتے ہیں، سورہ ملک۔ ملک نہیں ہے اس کا نام ہے سورۃ الملک۔ لام جو ہے وہ ساکن ہے، لام کے اوپر حرکت نہیں ہے، اس کو ملک نہیں پڑھنا، یہ ہے ملک۔ کلیئر ہو گیا؟ آج سے سورت کا نام غلط نہیں لینا۔ سورۃ الملک مکیہ۔ سورہ ملک مکے میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ بہت سے لوگ یہاں پر وقف کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جو آگے زا کا وقف ہے یہ فائنلی وقف ہے، یہاں پر رکنا چاہیے، لیکن زا کے وقف کا مطلب ہے کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم رک سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو بہتر ہے، تو ہمیں یہاں پر اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ شیء، یہاں پر حمزہ کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین ہے، اور یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے کیونکہ آگے قاف ہے، قدیر۔ اور جب یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، اس کے آگے آپ کو ایک نون چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آ کر رک جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تو اس نون کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹا والا نون یعنی نون قطنی آیت کے اینڈ پر آتا ہے، جیسے یہاں پر آیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر آ گیا تو یہاں پر اینڈ ہو گیا آیت کا، آیت کے اینڈ پر آتا ہے تو ہم اس نون کو چھوڑ سکتے ہیں، بنا پڑھے ہم جا سکتے ہیں، اگلی آیت سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے، ہم یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، سیکنڈ آیت بھی ہم ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ والا نون پڑھا جائے گا۔ اور کیسے پڑھا جائے گا؟ قدیر الذی خلق الموت والحیاة۔ اس کے آگے ہے الذی کا الف جو ہے وہ خالی ہے، الف پر بھی حرکت لگانے کا ایک قاعدہ ہے، چھوٹا سا فارمولا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی الف خالی ہو
اور اس کے فوراً بعد لام آ جائے تو اس الف پر زبر لگتا ہے، اور اسی لیے ہم یہاں پر الذی اس پر ہم زبر لگا کر پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ہر خالی الف پر زبر نہیں لگتا، یہ اسی الف کا قاعدہ ہے کہ جس الف کے بعد لام آتا ہے اس الف پر خالی زبر لگا کر پڑھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ خا بھی موٹا اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ والحیات، حا کی آواز حلق سے آئے گی۔ لیبلوکم، اکثر لوگ اس کو لیبلوکم پڑھتے ہیں، لام کے اوپر زبر لگاتے ہیں، لام کے نیچے زیر ہے، اس غلطی پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ لیبلوکم، اور با پر قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ ہے۔ ایکم، یا مشدد ہے، اس کو سختی سے پڑھا جائے گا، ایکم نہیں پڑھنا۔ ایکم احسن عملا، اور عملا کے اینڈ پر آپ دیکھیے گا دو زبر ہیں، جب بھی دو زبر کا وقف آتا ہے تو ہم لاسٹ والے حرف کو، دو زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر عملن کر کے وقف نہیں کرنا۔ آگے آپ کو توئیں کا وقف نظر آ رہا ہے، یہ پکا وقف ہے، یہاں پر ہم رک سکتے ہیں اور ہمیں یہاں رکنا چاہیے، تو یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، اگلی آیت بھی دیکھیے گا، الذی خالی الف سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی وہی رول لاگو ہوگا کہ یہاں پر ہم الف کے اوپر بھی زبر لگا کر پڑھیں گے کیونکہ الف کے بعد لام ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الذی، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، خلق، سبع، با پر ہم قلقلہ کریں گے اور عین کی آواز بھی حلق سے آئے گی، سبع سماوات، یہاں پر تین پر ہم نے اخفا کرنا ہے، طباقا، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاف کے اوپر دو زبر آ گئے ہیں، تو ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے کہ دو زبر والے حرف کو وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے قا، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کرنا ہے، طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترى، را کو موٹا کریں گے، خلقر، قاف کو ہم نے را کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، من، یہاں پر بھی ہم نے اخفا کرنا ہے یعنی کہ سافٹ سا غنہ کرنا ہے، تفاوت، اس ورڈ میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، تفاوت، واو کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، واو کے اوپر پیش کی حرکتیں اور حرکت والے حروف کو کبھی بھی کھینچا نہیں جاتا، تو اس کو ہم نے بنا کھینچے پڑھنا ہے، تفاوت، اوکے جی۔ فارجع البصر، یہاں پر آپ دیکھیے گا اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں فارجی، فا کے ساتھ جو الف ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم نے الف کو نہیں پڑھنا، را کو ہم نے فا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے الف جو ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور فا کی حرکت کے ساتھ ہم نے را کو ملانا ہے، یہ بنے گا فار، فار نہیں پڑھنا، جعل بصر، بصر کے آگے آپ کو لام الف لا کا وقف نظر آ رہا ہے، عربی میں لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ وقف نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے رکنا نہیں ہے، یہاں ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، اگلی ورڈ کو ہم ساتھ ہی پڑھتے جائیں گے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟
فارجع البصر هل ترى من فطور. کلیئر ہو گیا؟ ایک بار ان آیات کو ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے. آپ اس کی بار بار پریکٹس کیجیے گا اور بار بار کی پریکٹس سے انشاءاللہ آپ یہ 3 آیات ایک ہی دن میں زبانی یاد کر پائیں گے اور آپ اس کو حفظ کر سکیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.